Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. These are the notes of Tarjuma Tul Quran, grade 9th, Federal Board and Punjab Board. Detailed question on the Surat. There will be last 2 questions on Surat, and 8 question contains 8 marks. Total marks will be 16 for these 2 questions, and these questions will be at the end and would be considered in the long question. Some informative question about the surah, and these will be as they are given in the same way they would be asked, because they have been taken from the syllabus of Federal Board. These topics have been given in the syllabus of the Federal Board in the same way as they have been prepared, so better you should prepare them in the same way. First thing, how to prepare it: just you read it 2, 3, 4 times, keep it in your mind and try to write in your own words. Some students, they try to learn by heart each and every point, every heading. That's not a good practice at all. Better you have some previous knowledge. We have studied the surah in our class, and we know some background knowledge of it, as it has been already previously discussed in the class. Some points you have it already in your mind, and some more points given over there. What to do right now? You have to read it 2, 3, 4 times. Keep this content in your mind. Whatever the question, lengthy question, detailed question would come, you have to write according to that. Whatever information regarding that topic you have in your mind, you should have to write. Keep this thing in your mind. Whatever you know. Through introduction of the surah, we have studied in the book, in the beginning. We have done short question of the surah, MCQs. Whatever the knowledge you have in your mind regarding that topics, you have to write in these detailed question. And the last thing, that you have to attempt this question in the end, so that you have ample time, much time to solve them. The first topic of the incident of Hazrat Maryam alayhi salam and the birth of Hazrat Isa alayhi salam. First of all, brief introduction of the surah, then purity and worship of Hazrat Maryam. The Quran itself is a witness on the purity of Hazrat Maryam alayhi salam, and after that, about the miraculous birth of Hazrat Isa alayhi salam. Allah's help in difficult times, how Allah helped them, and accusation and the miracle of the people. And after that, Allah has given this miracle to Hazrat Isa alayhi salam. He started just delivering a lecture saying that Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. So some words of Hazrat Isa alayhi salam, when he was in the lap of the mother, he just addressed to the people. They were available over there. We have to write. He said, I am the prophet of Allah. Allah has given me this book, and Allah has made me prophet. After that, you have to write ... It will be enough. 2 or 3 words of Hazrat Isa alayhi salam, whatever he said. What is the lesson for us? This is a lesson. And these points you can extend or explain in 2 or 3 lines, or at least 1 line. These are only just points or headlines over here. After that, the second thing we have the story of Hazrat Musa alayhi salam. The story of Hazrat Musa alayhi salam, about the Surah Taha. Here is the introduction, prophethood, and then the miracles given to Hazrat Musa alayhi salam by Allah. Some special miracles, that was a stick staff turning into a snake, and then a shining hand. We have to describe a little bit the incident. All the magicians, they were called by Pharaoh, and he made a challenge to Hazrat Musa alayhi salam.
he got victory over there, and these magicians, they converted to Islam. Even Firaun told them not to do this thing. He warned them, but they believed in Allah. And Pharaoh, he was destroyed over there with his own people. What was the lesson for us? This is the lesson for us. Here are all the points. You can just explain these points in your own words, as it was already done. Next we have to do 1 minute just. After that we have 1 minute, just let me close this one. Okay. These points you have to just describe in each point in one line. That will be enough. The story of Hazrat Ibrahim alayhi salam, as per Surah Al-Anbiya. Okay, student, one point you must keep in your mind, the story of the prophets. We are not supposed to write each and every word mentioned in the Holy Quran. We have to write only to the point, whatever mentioned in that surah only, not the Holy Quran completely. For example, the event and the story of Hazrat Musa alayhi salam has been mentioned in 28 paras of the Holy Quran. Almost 28 parts of the Holy Quran. In each and every part of the Holy Quran, para of the Holy Quran have been mentioned. We are not supposed to write each and every word, every sentence, no. Specifically we have to mention whatever mentioned in that surah. For example, Surah Al-Anbiya. Then after describing it, some points we have to take generally to discuss. Not the full story we have to write from the Holy Quran. It is specific to the Surah Al-Anbiya. First of all, we have to write this one of Surah Al-Anbiya. After that, whatever the knowledge or the information we have in our mind, we can write it. And it is very famous, the events of Hazrat Musa alayhi salam. Then next we come Hajj, rituals of Hajj or philosophy of Hajj, manasik Hajj or ritual of Hajj. It means that whatever the Haji they perform during the 5 days of Hajj, they are called manasik Hajj or ritual of Hajj. So one question is on them as per Surah Al-Hajj. So these are the different ritual of the Hajj over here mentioned. We can write them in one line explaining each and every point, so it will be enough for us. Ihram, Tawaf, Sa'i between Safa and Marwa, stay in Mina, and stoning, Jamarat, kankriyan marna, like that, sacrifice, qurbani karna, shaving or cutting the hair, kasar or bal katna, these are all points. Philosophy of sacrifice, it is just command of Allah and the Sunnah of the Hazrat Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam. This is a lesson for us. Next lesson, qualities of Ibadur Rahman, Allah ke bandon ki qualities. In Surah Al-Furqan, we have already studied Ibadur Rahman alladhina yamshuna ala al-ardi huna. So these are the qualities written over there only in headings. We can explain it in one line as well. Walk humbly, for example, if you write over there, one of the qualities has been mentioned in the Holy Quran in this, that the believers, they should walk humbly without just pride, speak gently, and to ignore the people, ignorant people. If some ignorant Jahil people, they have to face, we should not say anything to them. We should take our own way. In the same way, these points we have to mention or explain in one line. This is a lesson. Number 6. Common teaching of the prophets, Surah Shuara. Core message, all the prophets said this thing. Worship of Allah, oneness of Allah, faith in Allah, obey Allah. Obey Allah and the Prophet. Each and every prophet, they mention this thing. We have to just
write one or two lines on each point, then it will be detailed question to some extent. We don't just have to write in the same way. For example, worship of Allah. For example, we write over here 2 or 3 lines describing that each and every prophet, they told the people about the oneness of Allah. First of all, they started their teaching from this sentence: "O people, believe in one Allah, you would be successful." The same teaching the Holy Prophet said to the people, "Qul huwallahu ahad," say God is one. So all the prophets, they said this thing. Fear him. They told him to be just having the fear of Allah, taqwa in their mind, and to stay away from the bad things and the sin. Obey me. Obey me here to obey the prophets of Allah as well. Atiullah wa atiur Rasul. It comes in the Holy Quran repeatedly to obey Allah and the prophets at the time both. So we have to mention these points, 3 points in 2 lines each point. For example, obeying the prophet is compulsory for each and every believer of that time. After Allah, it was the duty of the Ummah to believe that prophet of that time. For example, it is essential for us, for Ummat Muslimah, to believe in the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It was essential for the Sahaba, for today Muslim, till the day of judgment. Those people, they would come. A story of Sulaiman al-Islam and the Queen Saba that mentioned in the Holy Quran. These are the main points about that. We have to keep it on our mind. Student, इन पॉइंट को आपने एक एक लाइन में एक्सप्लेन करते चले जाना है अपने अल्फाज में, और जो पॉइंट आपको समझ में आता है उसको सिंपल अल्फाज में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा. दैट विल बी जस्ट अवर नोट ऑन द सूरत. For example, preach with the wisdom whenever we have to preach or just do the tabligh. So it should be wisdom wisely with just care. Then question, so number 8, story of the just Qarun. That was in the time of Hazrat Musa alayhi salam. He was given punishment by Allah. These are the key points. And as I told you earlier, that each and every point should be just to write in explanation 1 or 2 lines. Qarun, he was a rich person of that time. He was very proud over his status and the wealth. This is the point number 1. In the same way, for example, ignore the wise advice. What we write over there, that he was advised time to time by the Prophet of Allah, but he did not listen to him and other noble persons, these advice, because he was arrogant and he was proud. He had a lot of wealth over it and social status. In this way, each and every point we have to describe in 1 or 2 lines. So this question will be as per requirement of the examination. Then this is a lesson for us. We will not write the same. Again, with some explanation, we have to mention these 2 points. We will write some as well. Faith and just trials. Surah Ankabut, it has been written over there. And key ideas, hardships is with the faith, with the iman. They keep coming to the noble person and the prophets of Allah as well. You can see over there example only names. What we have to do, we will just write the name of the first prophet and then write that he has to face some difficulty and problem. Then we will write about Hazrat Ibrahim alayhi salam. He told his people not to worship the idols. He was put in the trouble. Even they wanted to kill Hazrat Ibrahim alayhi salam. He was thrown into the fire by the people of that time. Hazrat Musa alayhi salam, he had to say goodbye to his house, native house, and went Madian. Many years he lived over there. So we have to just mention one name of the prophet
and whatever he faced the difficulty we have to discuss. بیٹا اس میں ہم نے ایک نبی کا نام لینا ہے اور 2-3 لائنوں میں لکھنا ہے انہوں نے کون سی پرابلم ان کو ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, پھر بھی لوگ ان کے خلاف ہو گئے. 82 افراد نے ان کی بات مانی, باقی لوگ ان کا مذاق کرتے تھے اور ان کو تنگ کرتے تھے. حضرت ابراہیم نے لوگوں کو منع کیا بتوں کی عبادت نہ کریں, اپنے گھر والوں کو بھی منع کیا, انہوں نے بات نہیں مانی, انہوں نے بتوں کو توڑ دیا. لوگوں نے بادشاہ نے ان کو گرفتار کیا اور آگ میں ڈال دیا. یہ ساری آزمائشیں ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش ہے, اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر بھی ساری زندگی آزمائشیں آتی رہیں. تو یہ کہنے کو چھوٹا سا نوٹ ہے, لیکن آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرنا ہے, تو یہ آپ کے لیے 8 نمبر کا جواب بن جائے گا. ایز اٹ از نہیں لکھنا, یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, اردو میں بھی انگلش میں بھی. ایز اٹ از تھوڑا یہ بہت ہی کم ہے یہ والا, اس میں آپ نے چند جملے ڈالنے جو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں, تو یہ آپ کے برابر سوال بن جائے گا. Okay, we go to the next one, that is the sign of Allah, Surah Rum, introduction. Then the lesson we have to describe these signs one by one, rain and life, day and night. ان کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتے چلے جائیں کہ ہمارے پاس لیسن ہے وہ آپ بتا دیں. اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام ہی ایڈوائس ہز سن. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, اوائڈ ٹو شرک, ریسپیکٹ پیرنٹس. ہر ایک کو ایک ایک لائن میں ایکسپلین کرتے چلے جائیں ان تمام پوائنٹس کو. اس میں پھر لیسن کیا ہمارے لیے کہ قرآن از اے کمپلیٹ گائیڈنس فار مینر ایڈیکیٹس ایز دے ہیو بین ٹولڈ ٹو دا حضرت سن آف حضرت لقمان. بلیف ان دا ہیئر آفٹر, آخرت پہ یقین. یہ اس کے پوائنٹس ہیں, ان کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر دیں, آخرت کے بارے میں تھوڑا سا لکھ دیں, ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں, اور ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس کے اندر یہ لکھ دیجیے گا. کویشچن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اسٹوڈنٹس یہ دیکھنے کو بہت مختصر لگتا ہے, لیکن یہ کی پوائنٹس ہیں, ہر پوائنٹ کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر دیں. یو ہیو ٹو ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ ان 1 and 2 lines. These are general points to be explained very easily without any difficulty. تو یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے برابر ہو جائے گا. قوم سبا کے بارے میں یہ والا, ان کی سٹوری کیا تھی, یہ سٹوری تھی ان کی, اور بعد ہمارے لیے کیا لیسن تھا ان کے لیے, لیسن کو تھوڑا بتا دیں. آپ اس میں آپ دیکھیں سٹوری بہت کم لکھی ہوئی ہے, تو یہ 2-3 لائنوں کی سٹوری آپ خود بنا لیں. وہ آپ نے کیسے بنانی ہے, آپ نے بتانا ہے کہ یہ لوگ بڑے امیر تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو زمینیں دی, یہ زراعت کرتے تھے, پھل اور فروٹ دیا, ان کو بہت ساری نعمتیں دی, یہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے, اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور مختلف چیزوں کے پیچھے پڑ گئے, دولت کے نشے میں یہ اللہ کو بھول گئے. تو ایز اے ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے اپنا جو ہے عذاب بھیجا, اور پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور جن قوموں نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوگی, جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئی. یہ 4-5 لائنیں آپ سمپل ورڈز میں لکھ دیں گے تو دیٹ وڈ بی انف. اسٹوڈنٹ یہ نوٹس ہمارے اردو میں بھی دیے گئے ہیں, وہاں سے بھی پڑھ لیں, وہاں سے بھی ایک بار دیکھ لیں, وہاں زیادہ ڈیٹیل ہے, تھوڑی آپ کو ایکسپلینیشن زیادہ مل جائے گی. جہاں ہم نے انگلش میں دیے ہیں وہاں پہ اردو میں بھی دیے ہوئے ہیں, آپ ان کو بھی اچھی طرح پڑھ لیجیے گا, آپ کے پاس انفارمیشن اور کانٹینٹ ذرا زیادہ ہو جائے گا. نمبر 14 سائنس آف اللہ, سورۃ فاطر میں بتائے گئے ہیں. ان کو ایک ایک کو آپ جو ہے بتا دیں. اللہ نے جو ہے فرشتوں کو پیدا کیا, کریشن آف دا اینجل, وہ کیا کرتے ہیں, کتنے مشہور فرشتے ہیں, ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں, تھوڑا سا 2-3 لائنوں میں لکھ دیں. اسی طرح باقی چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں یہ ساری کی ساری تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتے جائیں. ان کو یہ صرف ہیڈنگز ہیں, تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر دیں. آگے آؤٹ کم بلیف اینڈ دا ڈس بلیور سورۃ یاسین میں کے حوالے سے ہے. تو کہ ان کو کیا ملے گا جو ماننے والے اور نہ ماننے والے ہیں. یہاں آپ نے یہ انٹر پیراڈائز ہے, اس میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ جو بھی لوگ اللہ رسول کی بات کو مانیں گے, اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے, دے وڈ بی سکسیزفل, اور ان کی جو لائف ہے فار ایٹرنل لائف ان پیراڈائز, ان کو اللہ تعالیٰ نعمت دیں گے جنت کی. وہ وہاں پہ انجوائے پیس, یہاں پہ
ایک دو لفظ لکھے ہوئے ہیں, آپ کو تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیں. جنت کی 2-3 نعمتیں بتا دیں, جنت میں کیا ہوگا ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے, تھوڑا تھوڑا ان کو ایکسپلین کر دیں. اور ڈسبلیور انٹر دا ہیل, اس کی وجہ بھی لکھ دیں کیوں ہوں گے, تاکہ آپ کا یہ سوال پورا بن جائے. یہ چند پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں, یہ ہیڈنگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موقع دیا. دے اینڈ many prophets they were sent to them. They tried their level best to make them understand, but they did not believe. Prophet told them many signs of Allah, but they did not believe, and they just denied the fact that Allah is one and the Akhirah. That's why they would be given punishment of the hell. Face regret, یہ آل جتنے بھی لوگ ہیں یہ پر بہت زیادہ پشیمان ہوں گے, بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہوں گے, لیکن فائدہ نہیں ہوگا, ٹائم گزر چکا ہوگا. آگے بلیسنگس, اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس, نعمتیں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمتیں دی, نالج دیا, حکومت دی, اور ان کو صبر دیا, اور اس پہ انہوں نے کام کیا. اور پیشنس اینڈ برنگ سکسیس, ان نعمتوں کو تھوڑا تھوڑا واضح کر دیں. اللہ نے ان کو حکومت دی, جانور اور پرندوں پر ان کی حکومت تھی, ان کی زبانوں کو سمجھتے تھے. اللہ نے ان کو بہت زیادہ علم دیا, مال دیا, دولت دی, لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے, فیصلے بھی کرتے تھے. یہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتے چلے جائیں. اور آخری ہے جن ایکسیپٹنگ اسلام. تو سورۃ الاحقاف میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں, تو یہ بھی آپ نے جو ہے مینشن کر دینا اس کا بھی, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جنات کی جماعت آتی ہے, اور آ کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کے بارے میں بتاتے ہیں, شرک سے منع کرتے ہیں, اور اپنے نبی ہونے اور آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں. تو یہ جنات کی جماعت یہ سارا کچھ قبول کر لیتی ہے, اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کو سن کے بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ عجیب کلام ہم نے پہلی بار سنا. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ, یہ آیت اس کی طرف بتاتی ہے. پھر آپ نے بتانا, اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ یہ میرا میسج لے کے اپنی امت میں چلے جاؤ, آگے ان کو کنوے کرو, ٹو کنوے دا میسج آف دا پروفیٹ ٹو دا پیپل. آگے یہ اس کا لیسن ہے. لاسٹ اینڈ لیسٹ دا موسٹ امپورٹنٹ, آخر میں ایک دو باتیں آپ سن لیجیے گا. فرسٹ آف آل دیز آر دا نوٹس آف ترجمۃ القرآن کلاس 9th grade 9 فیڈرل بورڈ اینڈ پنجاب بورڈ. اس میں جو صورتوں میں جو پوائنٹ دیے گئے یہ بہت شارٹ ہیں, بہت مختصر ہیں. ایکچولی یہ ہیڈنگز ہیں, آپ ان کو ایک ایک دو دو لائن میں, زیادہ لمبا چوڑا واضح نہ کریں, ایک ایک دو دو لائن میں ایکسپلین کرتے چلے جائیں, آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ایک نوٹ بن جائے گا آپ کا 8 نمبر کا. دوسری بات, یہ جہاں ہم نے انگلش کے سوالات دیے وہاں اردو میں بھی دیے گئے ہیں. اردو میں تھوڑی سی ڈیٹیل ذرا زیادہ ہے, آپ اس کو بھی ایک دو بار پڑھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں بنیادی معلومات آ جائیں, اور آپ اس کو جو ہے آرام سے آپ اس کو پھر جو ہے اس کو اس کے مطابق آپ کر سکیں. تو کچھ اور نوٹس بھی ہیں, وہ بھی جلدی اپلوڈ کر دیے جائیں گے. اسلامیات کے نوٹس, یہ ترجمے کے نوٹس ہیں, تو ان کو آپ پریپیئر کیجئے گا. کوئی پرابلم, کوئی مشکل ہو تو آپ نوٹ میں لکھ سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. جو بچے ہمارے ادارے کے ہیں ان کے پاس فون نمبر بھی ہے, وہ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں, جب بھی چاہیں پوچھ لیں, ان کو جواب دے دیا جائے گا, یا گوگل کلاس میں آپ پوچھ لیجئے گا, وہاں آپ کو بتا دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.